ایک دور دراز کے بادشاہی میں ایک طاقتور اور حکیم بادشاہ رہتا تھا جس کا نام مہاراج تھا۔ اس کے ساتھ خوبصورت بیٹیاں تھیں، ہر ایک کی اپنی منفرد خصوصیات اور صلاحیتیں تھیں۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی خوشی اور فلاح و بہبود کا خیال رکھتا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی شہزادی روحنی ذہین اور دانا تھی۔ وہ حکومت کے فنون میں ماہر تھی اور اکثر اپنے والد کی ریاستی معاملات میں مدد کرتی تھی۔ دوسری بیٹی شہزادی کاویتا ایک ماہر جنگجو تھی۔ وہ دلیر اور بے خوف تھی اور تیر اندازی میں بے مثال مہارت رکھتی تھی۔ تیسری بیٹی شہزادی نالنی ایک ماہر معالجہ تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں اور طب کے راز جانتی تھی اور اس کی مہارت کو سلطنت بھر میں عزت دی جاتی۔ چوتھی بیٹی شہزادی لیلا ایک باصلاحیت موسیقار تھی۔ اس کی آواز شہد کی طرح میٹھی تھی اور اس کے گانے دلوں کو جیت لیتے تھے۔ پانچویں بیٹی شہزادی تارا ایک ماہر رقاصہ تھی۔ اس کی حرکات نرم ہوا کی طرح تھیں اور اس کی پرفارمنس ہمیشہ زبردست تالیوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ چھٹی بیٹی شہزادی رکمنی ایک ماہر عورت تھی۔ وہ سب سے حسین کپڑے بناتی تھی جن میں پیچیدہ نمونے اور ڈیزائن ہوتے تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی شہزادی سیتا ایک آزاد روح تھی۔ اسے دنیا کا گرد و نواح دریافت کرنا پسند تھا اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی شرارت میں مشغول رہتی تھی۔ ایک دن ایک بدرو جادوگر نے بادشاہی پر جادو کر دیا جس کے نتیجے میں تمام مرد گہری نیند میں جا کر سو گئے۔ بادشاہ بھی اس جادو کا شکار ہو گیا جس سے اس کی ساتوں بیٹیاں اپنے والد کا خیال رکھنے کے لیے اکیلی رہ گئیں۔ شہزادیوں نے ایک ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس جادو کو توڑنے کا طریقہ تلاش کریں گی۔ روحنی نے مشورہ دیا کہ وہ سب مل کر اس جادو کو توڑنے کے لیے کام کریں۔ کاویتا نے سلطنت کو کسی بھی بیرونی خطرے سے بچانے کا عہد کیا۔ نالندی نے جڑی بوٹیوں اور طب کے علم کا استعمال کرتے ہوئے علاج کی تلاش شروع کی۔ اسی دوران لیلا نے اپنے موسیقی سے سونے والے مردوں کے دلوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ تارا نے سلطنت میں رقص کیا امید کرتے ہوئے کہ اس کے رقص کا جادو اثر کرے گا۔ رکمنی نے ایک طاقتور قالین بنایا اور اس میں اپنی جادو کی طاقت بھر دی۔ اور سیتا اپنی جستجو کی بنا پر جادوگر کے غار کا پتہ لگانے اور جادو کے ماخذ کو دریافت کرنے کے لیے نکل پڑی۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد شہزادیوں نے آخرکار جادو کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ بادشاہ اور سلطنت کے تمام مرد جاگ اٹھے اور شہزادیوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے انہیں بچایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹیوں پر فخر محسوس کیا۔ اس نے سمجھا کہ ہر بیٹی کی اپنی الگ صلاحیتیں اور طاقتیں ہیں اور جب وہ سب ایک ساتھ کام کرتی ہے تو وہ ناقابل شکست ہو جاتی ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو ریاستی امور میں شامل کرنا شروع کر دیا اور ان کی رائے اور رہنمائی کی قدر کی۔ اور یوں بادشاہی خوشحال ہو گئی اور بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کی حکمت اور انصاف کے تحت فلاح پائی۔ وہ سب خوش و خرم زندگی گزارنے لگے اور یہ کہانی اتحاد، عزم اور خواتین کی طاقت کی علامت بن گئی۔